نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 سے 30 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو تو ضرور کہیں گے اللہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ان کی اکثریتیں نہیں رکھتی. ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا, اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں عطا کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ عطا کیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں عطا کیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا. ہم جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. پھر ہم اس کی تعریف نہیں کرتے, پھر ہم مسجد نہیں جاتے, پھر ہم اس کے آگے نہیں جھکتے. ہم بہت گناہ گار ہوتے ہیں, ہم سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں, لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. ہم جب معافی مانگتے ہیں تب وہ معاف کر دیتا ہے, لیکن پھر بھی ہم مسجد نہیں جاتے ہیں, ہم پھر بھی اس کی حمد بیان نہیں کرتے ہیں, ہم پھر بھی اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں جہاں اٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. کئی لوگ نماز کی بات کا سن کے بھی, اس کی دعوت کا سن کے بھی, ہاں جی آپ چلیں, ہاں جی آپ چلیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. صحابہ کے دور میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اگر کوئی نماز ترک کرتا تھا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری ہو جایا کرتا تھا. ہمارے یہاں پہ تو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں. وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی, وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا, وہ اللہ جو ہمیں دن رات رزق عطا فرماتا ہے, وہ اللہ جو ہماری ہر بات سنتا ہے, جو اللہ جو ہمیں اولاد عطا کرتا ہے, وہ اللہ جو ہمیں ماں باپ دیتا ہے, وہ اللہ جو ہمیں ماں بہن بھائی دیے جس نے, وہ اللہ جس نے سب کچھ دیا ہمیں اس دنیا میں, اور ہم اس کی ہی تعریف نہیں کرتے, ہم اس کی کے آگے نہیں جھکتے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, یقیناً اللہ ہی غنی ہے, بہت خوبیاں والا. یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے, جیسے میں بات کر رہا ہوں, وہ سب اللہ کی ملکیت ہے. وہ بے نیاز ہے, اسے کوئی احتیاج نہیں, وہ خود اپنی ذات میں ایک ستودہ صفات ہے. میں جیسے کہہ رہا ہوں, یہ آسمان اس نے بنائے, یہ زمین اس نے بنائی, دنیا کے تمام خزانے اس کے, سمندر اس کا, سب کچھ اس کا. اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں نے انسان تیرے لیے بنائی, لے لے مجھ سے, لے لے مجھ سے, لیکن حلال طریقے سے لے. خالی دنیا نہ لے, تو آخرت بھی لے. اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا جب بھی مانگو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگو, آخرت مانگو تو دنیا بھی مانگو, تو دونوں چیزیں اکٹھی مانگو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں, اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں, اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. یقیناً اللہ زبردست ہے, کمال حکمت والا. یہاں پہ آپ یہ بات کو غور کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں تم جتنے درخت ہیں سب کی قلمیں بنا دو, اور سمندر جو ہے پوری دنیا کا, اس کی سیاہی بنا دو, اور پھر اس کے ساتھ مزید 7 سمندر ایڈ کر لو, اس کی بھی سیاہی بنا لو. لیکن تب بھی تم اللہ کے کلمات کو ختم نہ کر پاؤ گے, کیونکہ وہ اللہ سب سے زبردست ہے, سب سے حکمت والا ہے. میں آج ایک بات میرے ایک دم دماغ میں آئی. جب میں قیام میں تھا فجر کی نماز میں, جب امام صاحب تلاوت کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے ہوں گے. اچھا, قیام میں نے سوچا کہ قرآن پاک میں رکوع اور سجود کے بارے میں آیا ہے کہ ہم تو نہیں ہیں, تو اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات ابھری کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات بیان ہو رہی ہے, جب ہم قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں, اگر ہماری زبان عربی ہے اور ہمیں وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو اللہ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. جتنی لمبی تلاوت ہوتی جائے گی اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی. ہمیں عربی نہیں آتی, ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی یہ تلاوت ہوئی ہے, بس اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا, بس
اس لیے ہم کہتے ہیں جی امام صاحب چھٹی تلاوت کر دیں. لیکن جب آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کو، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ سنتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، سنتے جائیں گے اللہ کے کلام کو. اور پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے نا، تو جب آپ کہیں گے سبحان ربی العظیم، تو سوچیں جب اللہ کی تعریف بیان ہوگی کیسے دل سے نکلیں گے وہ الفاظ. جب سجدے میں جائیں گے پھر اللہ کی تعریف بیان ہوگی کیسے نکلیں گے وہ الفاظ. تو آپ یہ سوچیں قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. عربی سیکھیں، عربی سمجھیں. نہیں سمجھ سکتے اردو میں پڑھیں، آپ کی زبان میں ہے. پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کا انسان اس کائنات کی وسعت کے بارے میں بہتر طور پر جانتا ہے. پرانے دور میں نہ سائنس تھی نہ کچھ تھا، لیکن آج کل کا جو انسان ہے وہ جب سائنس پڑھتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ آج کے سائنسدان جو ہیں وہ اربوں نوری سال کی وسعت تک کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی وسعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. چنانچہ جس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں، اس میں موجود مخلوق یعنی اللہ کی کلمات و صفات کو آتا تحریر میں لانا کسی کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر. تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کر دینا اور دوبارہ زندہ کر دینا. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت و عظمت کا تذکرہ ہے. اب اس وسیع و عریض کائنات کے انتظام اور رنگا رنگ مخلوق کے معاملات کی نگرانی کا ذکر ہے کہ ان تمام امور کی نگہداشت اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو پرولاتا ہے دن میں اور دن کو پرولاتا ہے رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو. یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے، اور یہ کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اچھا، اس مفہوم کی جو مثال ہے نا وہ ایک تسبیح کے دانوں کی سی ہے. یعنی قدرت الہی سے دن اور رات کی ترتیب ایک ڈوری میں پرو دیے گئے ہیں. سیاہ اور سفید رنگ کے دانوں کی سی یہ ڈوری ہے، یعنی کہ ایک سیاہ اور ایک سفید دانہ باری باری نا جیسے چلے آ رہے ہیں. ان الفاظ کا ایک مفہوم یہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں. یعنی دن جب گھٹتا ہے تو رات اس کے کچھ حصے پر قابض ہو جاتی ہے، گویا وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جب رات گھٹتی ہے تو اس کے کچھ حصے پر دن قبضہ کر لیتا ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ لوگ جس کسی کو بھی اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور عظمت والا ہے. اچھا، لغوی اعتبار سے ہر وہ چیز باطل ہے جو نظر تو آ رہی ہو مگر اس کا وجود حقیقی نہ ہو. جیسے شراب، دور سے دیکھو نا ایسا لگتا ہے پانی کھڑا ہوا ہے، پانی نظر آ رہا ہے. دھوپ ہوتی ہے اور جیسے سڑک ہوتی ہے پلین، شراب لگ رہی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے پانی کھڑا ہے، مگر اصل میں وہ پانی نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا جس کسی کو بھی کوئی معبود سمجھ کر پکارتا ہے وہ محض دھوکہ اور شراب ہے. کیونکہ جب ہم نماز میں قیام کی حالت میں جب ہم دعا مانگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ روز جزا کا مالک بھی تو ہے،
ہمارا رحمان الرحیم بھی تو ہے، سب تعریفیں بھی تیرے لیے، اور ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا صرف ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکی اور سچی محبت عطا کرے۔